صلو علیہ دائمن صلو علیہ سرمدا درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا سے بلند ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ والہانہ انداز میں جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. حضرات محترم، پچھلی جمعہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم گھر بیت اللہ شریف کی بات چلی تھی. اور کئی باتیں بیت اللہ کے تعلق سے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے میں نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں اصلاحی آپ لوگوں کی گوش گزار میں نے کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو قائم کون کرتے ہیں؟ اللہ کا گھر وہ گھر ہے کہ جس کی عظمت، جس کی شان اور جس کی حرمت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر اگر جنت دیکھنی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر مساجدوں کو دیکھ لو. روئے زمین پر اگر جنت دیکھنی ہو تو کن کو دیکھ لیا جائے؟ بولو، مسجدوں کو دیکھ لیا جائے. رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی جگہ سے محبت اور پیار تھا، وہ جگہ کوئی اور نہیں، وہ جگہ مسجد کی جگہ تھی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں سفر کا ارادہ فرماتے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے نہیں بلکہ اللہ کے گھر سے سفر فرمایا کرتے تھے. شروعات سفر کی کہاں سے کیا کرتے؟ مسجد سے کیا کرتے. اور جب سفر سے فارغ ہو کر جب آتے واپس تو سب سے پہلے اپنے گھر نہ جاتے، سب سے پہلے اللہ کے گھر مسجد کے اندر جاتے. مسجد وہ گھر ہے، مسجد وہ خدا کا گھر ہے کہ جس سے محبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بذات خود فرمائی. اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ یہ وہ گھر ہے کہ جس کا ادب
ہم تمام لوگوں پر لازم ہے. ان کے آدابوں کا لحاظ کرنا، اس کی طرف فکر کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. مسجد نبوی جب بنا رہے تھے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سارے کے سارے صحابہ کے ساتھ ساتھ وہ مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے صحابہ کے ساتھ ساتھ بذات خود بھی محنت کیا کرتے تھے. گارا بنایا کرتے تھے، بھرا کرتے تھے، اٹھایا کرتے تھے، اینٹیں پتھر وغیرہ لے جایا کرتے تھے. کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، آپ کے اتنے سارے غلام موجود ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر کو بنانے میں کیا میں محمد حصہ نہ لوں؟ سبحان اللہ، کیا میں حصہ نہ لوں؟ اب غور کرو یار، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے شہنشاہ ہیں، سارے نبیوں کے تاجدار ہیں، امام الانبیاء ہیں، جس کی ملکت میں اللہ تعالیٰ نے جنت جیسا عظیم گھر مصطفیٰ کو دے دیا کہ اے میرے نبی، جنت کا خالق تو میں ہوں لیکن مالک اے میرے محبوب تو ہے اس کا. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر روح زمین پر اگر کسی کو جنت دیکھنی ہو نا تو وہ مسجدوں کے اندر چلا جائے، تمہیں روح زمین کی جنتیں نظر آئے گی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ، مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دین پر ایمان لاتے ہیں، واقام الصلاۃ، اور کیا کرتے ہیں؟ نمازیں قائم کرتے ہیں، وآت الزکات، اور زکات ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. اولئک ان یکون من المہتدین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ راہ پانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی وہی لوگ تو ہدایت پر ہوں گے. تو اس کے اندر ایک بات بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات بتائی کہ مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو کیا ہے بولو؟ ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ پر جو ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلامی میں زندگیاں گزارتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہی تو ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتاؤں کہ ہم لوگ کبھی کبھار مسجد میں آتے ہیں تو تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دل کو سکون نہیں ملتا ہے نا. ایک بزرگ نے کیا فرمایا معلوم ہے کہ اگر تم اپنے دل کو سکون اور اپنے دل کو چین دینا چاہتے ہو تو بستی میں سے قبرستان کی طرف چلے جاؤ. قبرستان میں جتنی دیر تک تم رہو گے نا تمہارے دل کو سکون ملا کرے گا، کیونکہ وہاں پر کتنے بڑے بڑے ترم خاں کہے جانے والے مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جن کا نام شہروں میں اور گاؤں کے اندر اور ملکوں کے اندر جا بجا نامچین لوگ کہے جاتے تھے، آج وہ لوگ زمین کے نیچے دبے ہوئے ہیں، قبروں کے اندر ہیں.
بزرگ فرماتے ہیں کہ علماء اکرام فرماتے ہیں دل کو سکون اگر چاہیے نا تو کہاں چلے جاؤ؟ قبرستان کے اندر چلے جاؤ. قبروں کو دیکھو گے تو تمہارے بے چین دل کو چین حاصل ہو جائے گا. لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم لوگ مساجدوں کے اندر آتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں سکون ملتا ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسا. اذان کا وقت ہوا, ہم لوگ مسجد کے اندر آ گئے, اپنے ایمان سے بھرے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سچی ہے یا جھوٹی ہے اس کی گواہی تم لوگ دینا. ہم لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں, اللہ اکبر کر کے رکعت باندھ لیتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں جب تم اللہ کی کرم مساجدوں کے اندر حاضر ہو جاؤ نا تو صرف تم ہو اور تمہارا خدا ہو, تیسرا کوئی نہ ہو. تم ہو اور تمہارا رب, تیسرا کوئی نہیں. لیکن اللہ اکبر کر کے ہم لوگ رکعت باندھتے ہیں تو ہزاروں قسم کے جمیلے ہمارے دماغوں کے اندر دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم لوگ بظاہر قیام میں کھڑے ہیں لیکن ہمیں سکون نہیں. ہم رکوع میں ہیں لیکن ہمیں سکون نہیں. ہم سجدے میں ہیں, ہم قاعدے میں ہیں, ہم سلام پھیر رہے ہیں لیکن ہمیں وہ سکون نہیں ملتا جو سکون حقیقت میں ہمیں ملنا چاہیے. ہم مسجد کی صفوں کے اوپر بآسانی اے سی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے سینوں کو سکون نہیں. مسجد کی پنکھوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہم کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں جو سکون ملنا چاہیے وہ سکون اندر قلبی سکون نہیں مل رہا. اور دل ہی دل کے اندر ہم لوگ کیسے وچار لاتے ہیں, کیسی سوچیں دل و دماغ کے اندر لاتے ہیں. یار کب ختم ہوگا, کب نماز ہوگی, جمعہ کا دن ہے, کتنی دیر تقریر چلے گی, کب تک بیان ختم ہوگا, کتنی دیر, کتنا لمبا ہوگا. آؤ نہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ شورٹ ٹائم کے اندر کہاں پر جمعہ ختم ہوتی ہے. لاؤ نا ہم اس مسجد میں چلے جائیں تاکہ جلدی سے فری ہو جائے. نماز وہ مولانا صاحب جو ہے وہ کیا نماز کے اندر قرات یار پورا ایک رکوع پڑھ ڈالتے ہیں, فجر کی نماز کے اندر پورا رکوع پڑھ ڈالتے ہیں. جمعہ کے اندر بیان ہوتا ہے تو بیان بڑا لمبا چوڑا ہو جاتا ہے. اب یار مسجد کے اندر بیٹھے ہیں پھر بھی سکون ہمیں ہوتا ہے. اور کئی لوگ بدتمیزیوں کی حد کٹاتے ہیں. جس امام کے پیچھے 2 رکعت نماز جمعہ ادا کی ہے, تم نے جس نے فرض نماز جس امام کے حوالے کی اسی امام کی برائی باہر جا کر کس الفاظ میں کرتے ہیں, چھوڑو یار مولانا کو موقع پابند نہیں ہے بندہ, بڑا لمبا نماز کے اندر بھی لمبی چوڑی قرات ہو جاتی ہے, یہ بھی ہو جاتا ہے, وہ بھی ہو جاتا ہے, بہت ساری باتیں کہتا ہوا نظر آتا ہے. آؤ نا بات آ گئی ہے تو میں ایک بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اللہ کرم فرمائے اور یہ باتیں ہم سب کے دلوں کے اندر نقش ہو جائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس عظیم گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ کی بارگاہ میں ان کے مرید گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ حضور ہمارے علاقے کے جو امام صاحب ہیں نا وہ قرات بڑی چھوٹی کرتے ہیں. بس اتنا ہی کہا, کوئی بری بات کہی؟ بولو, جو حقیقت تھا وہی کہا. ہمارے علاقے کے امام صاحب ہیں نا وہ قرات بہت شارٹ کرتے ہیں. یار پیر صاحب جلال میں آ گئے. حقیقی جو پیر ہوگا نا وہ خود کے پاس بیٹھنے والے مرید کی بھی غلط بات برداشت نہیں کرے گا. روزانہ مرغی, مچھی, مٹن کی دعوتیں کرتا ہوگا نا, اگر وہ بھی شریعت کے خلاف اور پھر دین کے خلاف اگر کوئی بات پیر کے سامنے کرے گا تو وہ حقیقی جو پیر ہوگا وہ اس کو برداشت کرے گا
حضرت جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کر کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہو تو پڑھ. ان کی باتوں کو عیب دار بنا کر لوگوں کے سامنے بولنے کی کوشش مت کر، کیونکہ تو جو نماز پڑھتا ہے ان کے پیچھے رکعت ایسی باندھتا ہے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. تیری فرض نمازوں کا ذمہ دار تو اپنے امام کو بنا دیتا ہے. حضور میں نے بات تو صحیح کی، بات صحیح ہو یا غلط، خوبی بیان کرنی ہو تو خوبیاں بیان کرو، اور اگر خوبی بیان نہ ہوتی ہو تو پھر خامیابی میں ڈھونڈا کرو. کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ میرے ساتھ کوئی میٹر ہوا ہوگا. نہیں، میرے ساتھ ایسا کوئی میٹر نہیں ہوا ہے. حق اللہ کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، میرے ساتھ ایسا کوئی میٹر نہیں ہوا ہے. اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا روئے زمین کے اوپر اگر جنت دیکھنی ہو تو خدا کے گھر مساجدوں کے اندر چلے جاؤ. لیکن کیا وجہ ہے کہ ان مساجدوں کے اندر ہمارے سینوں کو سکون نہیں، ہمارے دل کو سکون نہیں، اور ایسے ہم نمازیں ختم کر کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے قیدی جیل سے بھاگے ہو. راز کیا ہے اس کا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کچھ تو بات ہے کہ جو پس پردہ ہے. اسی راز کو فاش جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا ہے. چل کر کہہ دو یار، حضور سکون کیوں نہیں ملتا مسجد کے اندر؟ ہم نمازیں پڑھنے آتے لیکن پھر بھی سکون نہیں. ہمارا دل ایسے لگا ہوتا ہے کہ کب ختم ہو، کب چلے جائیں، کب نکل جائیں. ایسے بھاگنے کی کوشش میں رہتے ہیں مساجدوں سے اللہ کے بندے، جیسے قیدی جیلوں سے بھاگنے کی فرات میں رہتے ہیں. صداقت کا تاجدار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھپی ہوئی، اس دبی ہوئی، اس چھپے ہوئے راز کو فاش کرتے اور اس کی وجہ بتاتے ہیں. توجہ چاہوں گا اس بات پر خاص، اس کی وجہ بتاتے ہیں. اندر ایک بات بتائی، ایمان والے ہی اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. اس بات پر خاص توجہ رہے، ایمان والے ہی اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. حضور دل کیوں نہیں لگتا مساجدوں کے اندر؟ چین کیوں نہیں آتا مساجدوں کے اندر؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی کا دل مسجد میں نہ لگے اور وہ بھاگنے کی فرات میں ہو، جلدی بار جانے کی کوشش میں اگر ہو، تو سمجھ جانا اس کا اپنا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے. بولو اللہ اکبر. ایمان کی کمزوری تمہیں مسجد کی صفوں میں بیٹھنے نہیں دیتی. ایمان کے اندر جو نقص آ گئے ہیں وہ تمہیں مسجد کے اندر ٹکنے نہیں دیتے. تم آخر کس وجہ سے، کس بات کی جلدی ہے جو مسجد سے باہر جلدی سے نکلتے ہو، اور پھر جب باہر چلے جاتے ہو تو گھنٹوں چوراہوں کے اوپر کھڑے لپن چھپن کیا کرتے ہو؟ اس وقت کسی کی ٹائم کی پرواہ نہیں ہوتی. میری بات صحیح ہے؟ بولو یار. اللہ کے گھر کے اندر کھڑا ہوں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ کسی کو میں نشانہ بناؤں، لیکن اس بات کے اندر کئی لوگ ایسے پھنسے ہیں. سب سے بھاری اور سب سے کمزور مسئلہ ہے نا، وہ نماز جمعہ کا ہے. وہ نماز بولیے جمعہ کا ہے. اگر میں آپ کو سوال کر دوں کہ جمعہ کی نماز میں رکعتیں کتنی ہیں؟ فجر میں کتنی رکعت؟ بولیے. ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں.
کسی میں ہمت ہے جو صبح کی 4 کی جگہ 2 کر دے اپنی مرضی سے؟ 12 کی جگہ 10 کر دے کوئی، 7 کی جگہ صرف 3، جمعہ میں بولیے آپ کو یہ رکعتوں کو آپ کہو مجھے جمعہ میں 14 رکعتیں، بولو جمعہ میں رکعتیں کتنی ہیں؟ 14 رکعتیں. پیچھے والے بولو جمعہ میں رکعتیں کتنی ہیں یار؟ 14 رکعتیں ہیں نا. تو پھر خطبے کے وقت آنا اور 2 رکعت نماز فرض پڑھنا اور پھر فوراً نکل جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہے 14 رکعت تو پھر 2 رکعتیں کس وجہ سے؟ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بات یاد آ رہی ہے؟ بولو یار. بہت شرم کی بات ہے حضرات، بولو بہت شرم کی بات ہے. جمعہ کا دن وہ عظیم دن ہے کہ اگر تم صبح سے جمعہ کی نماز کی تیاری کرو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے نماز جمعہ کی تیاری کرنے میں لگے ہیں، ابھی سے ثواب لکھنا شروع کر دے. ابھی سے لکھنا شروع. مولا ابھی تو بہت وقت ہے. نہیں، میرا آرڈر ہے، لکھ. ایسا عظیم دن، سارے دینوں کا سردار جمعہ کا دن، مسلمانوں کی عید کا دن ہے یوم جمعہ. اللہ اکبر. 2 رکعت پڑھ کر بھاگنے والوں سے میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز یار برائے مہربانی کہ جمعہ کی نماز جمعہ کے اندر 14 رکعتیں ہیں، 2 رکعت نہیں ہیں. ان 2 سے پہلے 4 رکعت سنت ہیں، 2 رکعت کے بعد بھی 4 رکعت سنت ہیں، پھر 2 رکعت سنت ہیں، پھر 2 رکعت نفل کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیلا چھوڑ دیا ہے. پڑھے گا تو بہت ثواب پائے گا، لیکن نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. نفل کے بارے میں کوئی روک ٹوک کرتا بھی نہیں ہے، لیکن پڑھے گا تو وہ 2 رکعت نفل نماز مجھ سے زیادہ قریب ہونے کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے دیکھو تو صحیح میرے بندے کو، اس کے اوپر میں نے لازم نہیں کیا لیکن پھر بھی صرف میری رضا کے لیے وہ ٹھہرا ہے اور پڑھ رہا ہے تاکہ میں راضی ہو جاؤں. اللہ اکبر. تو حضرات محترم، اپنی زندگیوں کے اندر تھوڑا سا پریورتن لاؤ یار. کب تک 2 رکعت نماز پڑھ کے بھاگتے رہو گے؟ مسجد کے اندر ایسے نہ ہو جیسے ہم اللہ پر احسان کرتے ہیں. مسجد کے اندر اس طرح ہو، اس نیت سے آؤ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا مسجدوں میں جانا ہمارا حق ہے. اور اگر تم مسجد کے اندر آتے ہو اور جب تک بیٹھے رہو تب تک بھاگنے کے فرات میں رہتے ہو تو فرشتے بھی افسوس کرتے ہوں گے، یار یہ بندہ آیا ہے لیکن تھوڑی کچھ دیر کے لیے آیا ہے لیکن پھر بھی مکمل خدا کا نہیں ہو پایا. حالانکہ بندے کی روزی اور بندے کی زندگی تو مولا کے دست قدرت میں ہے. کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ جس کو رب روزی دینا چاہے اس کو کوئی اور چھین لے. اللہ پر بھروسہ ایسا رکھو کہ میرے مولا تیری رضا کے لیے ہم ٹائم نکال رہے ہیں. اطمینان، سکون،
دلچسپی کے ساتھ جب تک اللہ کے گھر کا ٹائم ہے جانے کا، حاضری ہونے کا، سکون اور اطمینان کے ساتھ حاضر رہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو تیرے پاس، تیرے گھر آگے تیرے کسٹمر ہیں، جو تیرے پاس آنے والے ہیں وہ تیرے ہی پاس آئیں گے۔ مت فکر کر روزی کی، تجھے پیدا ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد، بالغ بننے کے بعد، شادی ہونے کے بعد تجھے تیرے گھر کی روزی کی ذمہ داری کی تجھے فکر ہوئی، لیکن میرا رب وہ رب ہے کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تب سے تیری زندگی کی روزی اللہ تعالیٰ نے زمین پر بچھا دی ہے۔ تو اس سے زیادہ تیری روزی کی فکر میرے مولا کو ہے، کیوں اس کے چکر میں پھر کر، کیوں اس کے پیچھے دوڑ کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ٹائمنگ، جو خدا کو دینے کا جو ٹائم ہے اس کو تم کیوں مس کر رہا ہے، اس کو تو کیوں ویسٹ کر رہا ہے؟ کہنے کی بات یہی ہے، رب کی بارگاہ میں جب تمہاری حاضری ہو تو اپ ٹو ڈیٹ مکمل ٹائم سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیا کرو۔ بس بولو انشاءاللہ سکون ملے گا۔ کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ زمین کی جنت مسجد ہے، سکون ملے گا۔ اور جب تم ایسی نمازیں پڑھتے ہو گئے، ایسی حاضری خدا کے گھر میں دیتے ہو گئے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز جمعہ کے اندر اگر تم نے اطمینان اور سکون کے ساتھ ٹائم دیا تو یوم جمعہ کی برکت سے، نماز جمعہ کی برکت سے تمہاری 5 وقتہ نماز جو فرض ہے وہ بھی تمہاری شروع ہو جائے گی۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو معلوم پڑ جائے نا کہ نماز پڑھنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمتیں برستی ہے، اس کو پتہ چل جائے تو علماء کرام فرماتے ہیں قسم خدا کی وہ نماز سے نکلنے کی بات ہی نہ کرے۔ ہائے ہائے ہائے، اس کے اوپر کتنے کرم نمازی سے ہوتی ہے، اگر اسے پتہ چل جائے تو حالت نماز کو چھوڑنے کی بات ہی نہ کرے، سوچے ہی نہ۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، جو کہیں سکون نہ ملے وہ سکون اللہ کے گھر کے صفوں میں ملا کرتی ہے۔ لیکن حق یہ ہے، شرط یہ ہے حضرات محترم کہ اللہ کے گھر میں حاضری ہونی ہے تمہاری تو مکمل طور پہ حاضری دو، رواج کے طور پہ نہیں۔ ہم نے تو یہ رواج بنا لیا، رواج کے طور پہ نہیں، ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی کے معاملے میں نہیں۔ اللہ کے گھر میں عبادت کرنے جانا ہے تو جانا ہے، جس کام کے لیے گئے ہو وہ کام پھر مکمل کرو، دل و جان سے دیکھنا، سکون تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ اور کیوں؟ دیکھو آگے رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، ایسی بھاگ دوڑ کرتے رہو گے تو پھر رمضان میں بہت مسئلے کھڑے ہوں گے یار۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو مولا تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر مسجد کی محبت اور وہاں پر حاضری ہونے کی، حاضر رہنے کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔